کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، میرے مقرب ہوتے ہیں، جن سے میں پیار کرتا ہوں اور جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس کی تعریف اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بڑے ہائی اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں یہ انسانوں میں۔ حسن تقویم ہے انسان، سب انسان برابر ہیں، سب کی ناک، آنکھ، کان، دل، گردے، مانے انسان نہ مانے، اس پیرائی کے اندر، اس دائرے میں سب ایک لگتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا آ جاتا ہے انسان میں کہ اللہ کو، اپنے رب کو رب کون مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہوتا ہے، اس سے انسان سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، کیا کلاسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے انسانیت کے اندر، انسان کے اندر۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہی انسان ہے۔ توجہ کریں میری بات پر، ذرا غور سے سنیں۔ جس ولی اللہ کی آج مجلس ہے، انشاءاللہ نیت صحیح کریں گے، جھولی میں بھر کے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی کلاس نہیں ہے انسان، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، بلکہ دنیاوی حساب سے مختلف درجات ہیں انسان کے، سٹیٹس ڈفرینٹ ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ کدھر انسان تقسیم ہوتا ہے، کدھر انسان جانور بن جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، تو پھر جانور اتنا ظلم نہیں کرتے جو انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ بے رحم ہوتا ہے تو اس کو سوچ نہیں سکتا کہ پتھر بھی اس مقابل میں نرم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پتھر بھی جو اس سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو اس سے تو توقع ہی کسی کم سے نہیں کی جاتی۔ وہی انسان جب اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کو مانتا ہے اور اس کی مانتا ہے، اور اس کی تمام صفات کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے کہ رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے۔ جیسے جیسے یہ چیز انسان کی بڑھنا شروع ہوتی ہے، وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی کل کا انسان جو اجڑ تھا، جاہل تھا، حرام کھاتا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، بیوی سے تعلق کیسے رکھنا ہے، جانوروں کی طرح ہر چیز کو استعمال کرتا تھا، ہر نعمت کو جانور بن کے استعمال کرتا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا، اس پہ مطمئن ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی انسان ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پر، جو اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ ایک جانور کا پیشاب پی رہا ہے اور اس میں شفا کہہ رہا ہے، ایک پتھر کو اٹھاتا ہے، مٹی کو اٹھاتا ہے، پانی ڈال کے اس کو گھومتا ہے، اس کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ کتی بلی جیسے شکل بنا کر اس کو سجدے کر رہا ہے، اور اس میں سے کرامات ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی نشانی ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہی دینے والا ہے، مجھے یہیں سے ملتا ہے۔ مجھ میں آپ میں کیا فرق ہے اس انسان میں؟ جائیں چرچ میں دیکھ لیں، کسی مندر میں دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں۔ ویسی آنکھ ہے، ویسی ناک ہوگا، وہی ڈگری آپ نے لی ہوں گی، وہی ڈگری اس نے لی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہی پتہ چلتا ہے ہندو ہے، مسلمان ہے، کچھ انسان ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ فرق کہاں ہو جاتا ہے؟ فرق وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے رب پر مان جائے اور کہے لا الہ الا اللہ، بس جیسے یہ انسان پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو سمجھ ایسی آتی ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے، بت تو بت سمجھتا ہے، گائے کو گائے سمجھتا ہے، پیشاب کو پیشاب سمجھتا ہے، اور پھر
جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے، اس کی سمجھ کے دائرے، اس کے اخلاق کے دائرے، اس کی نسبت کے دائرے، اس کے دل کے دائرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا پاک اور شفاف خود چشمہ بن جاتا ہے، خود ایسا دریا بن جاتا ہے، خود وہ سمندر ہوتا ہے کہ گندے سے گندا انسان بھی اس میں ڈوب جائے تو پاک ہو کے نکلتا ہے۔ یعنی اس میں صرف یہ آ جاتی ہے کہ میں بھی پاک ہوں، تجھے بھی پاک کروں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ ہے میرے دوست، ان کو میں دوست کہتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے اولیاء اللہ کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانو گے؟ بتاؤ۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ تو نشانی بتا دی ہے کہ جو مجھے مانے گا، تو پہلی نشانی تو بالکل صاف کلیئر ہو گئی کہ دوسری والوں میں تو ہے ہی نہیں اللہ کا دوست کوئی۔ جو دوست نہیں ہوتا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ یہ آدمی دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ تو وہ تو کیٹیگری سے نکل ہی گئے، وہ تو ماننے کے درجے پہ نہیں آتے۔ تو فرمایا پہلا درجہ میری دوستی کا یہ ہے، وہ تسلیم کر لے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سجدہ مجھے ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا عبادت میری ہی کرنی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والا جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہر ایمان والا ولی اللہ تعالیٰ دیکھو، ماننے پر اللہ نے ہر ایک کو دوست بنا لیا۔ ایک دوستی کس کے مقابلے میں آئی؟ دوستی اس کے مقابلے میں کہ جو مجھے نہیں مانتا، جو مجھے نہیں مانتا اس کے مقابلے میں تو میرا دوست ہے کہ تو مجھے مانتا ہے۔ تو اب میری دوستی کے زمن میں داخل ہو گیا، سرکل میں آ گیا۔ Now the thing is different. The relation between you and man different now. کس چیز میں؟ کھانے پینے میں نہیں ہے، ڈفرینٹ کس میں ہو گیا؟ تیرے دل میں فرق آ گیا، اور تیرے رزلٹ میں فرق آ گیا۔ رزلٹ تو نکلنا میرا، آپ کیا نہیں نکلنا تو نکلے گا۔ کیا رزلٹ ہوگا؟ کہ جس نے مجھے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا، اور وہ ماننے کے بعد اس کا ایمان جو کے برابر ہے، دوسری حدیث میں گندم کے دانے کے برابر ہے، ایک حدیث میں ذرے کے برابر ہے، تو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ ماننے کا نام ہے مسٹ لگتا ہے۔ کیوں کہ اب دوستی دوستوں نبھاتا ہے، دوستی پھر مان لیا، لیکن میری مانا نہیں، وہ دوست ہو گیا نا میرا۔ جب دوست ہو گیا تو کام کیا؟ اب یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، سزائیں پائے گا، حتیٰ کہ یہ کہ جب سب فیصلے بھی ہو جائیں کہ جو میرے ماننا والا ہوگا اس کو میں جہنم سے ضرور نکال لوں گا، جو آخری نکلنے والا ہوگا تو میں اس کو جب آواز دے رہا ہوگا اندر سے تو پھر مجھے بتائیں گے کوئی رہ گیا؟ کہتی ایک ہے، کچھ کلمہ سا پڑھ رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے آپ کو، کون ہے کہ بہت نیچے جہنم کے اندر ہے، مجھے یاد کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہتے نکال لو باہر۔ نور کے اندر غوطہ دیا جائے گا، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، لباس چینج کر کے اب جہنم سے نکال کے اس جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کو۔ وہ بتاؤ جو آدمی ویسی ہے گرم شہر سے، گرم ملک سے، گرم کمرے سے نکل کے ایک ٹھنڈی جگہ ہو جائے تو تھوڑے دیر اس کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ جیسے آپ کسی بہت گرم پائیں، بس کر جیسے آپ کمرے پہ گئے ہیں، سخت گرمی ہے، وہاں سے نکل کے آپ آئیں، ایئر کنڈیشن آپ کا کمرہ ہے، ایک دن آپ کی طبیعت بدل جائے گی فوراً کہ ہاں 100 ڈگری کو کہاں جا کے دیکھیں گے کتنا کم سینٹی گریڈ ٹیمپریچر۔
وہ جہنم کی تپش سے نکلے گا، اور کیا کیا ہوں گی وہاں، معاملات اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے. مطلب تو یہی ہے بیٹھنے کا ہے. آپ کے آنے کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھاؤ ان کو کہ وہاں تمہیں تک جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے. کیوں چاہتے ہو تم یہ کہ تمہارے ساتھ یہ کام کیا جائے کہ تم آخری وہ انسان ہو جس کو جہنم سے نکل جائے؟ کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے اس آگ کو، ان عذابوں کو؟ ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کی آگ میں انگلی نہیں دے سکتے. لیکن کیونکہ دوستی کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو دوستی نبھانے کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ تعریف کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان رکھنے کے باوجود، دوستی رکھنے کے باوجود مجھ سے دوستی نہ بڑھاؤ. کس وجہ سے؟ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تمہارے میں چیزیں نہیں دیتا، تمہیں کپڑے نہیں دیتا، تمہارے میں دیکھ بھال نہیں کرتا، ہر چیز تو میں تمہاری کرتا ہوں. تھوڑی بہت آزمائش کے لیے اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتا ہوں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کا بھی میں نے آپ تم لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کا اجر بھی تمہیں دوں گا، وہ بھی تمہارے اجر میں شمار ہوگا. تو میں جو آپ بیٹھے ہیں کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، انتہائی بے غردی مطلب اس طرح بے حسی کی بات ہے آدمی کہ جہنم میں جانا قبول کر رہا ہے. اسی ایک حدیث پہ کہ جو ضرور نکل جائے گا جہنم میں، اس کو خوش ہوئے بیٹھے. یہ تو تنبیہ کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ تم وہاں نہ وہ انسان بننا بہت مشکل ہو. لیکن دوستی نبھانے کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس درجے کا بھی تیرا ایمان ہوگا تو یہ حشر ہوگا، اور تیرا ایمان اس درجے کا ہوگا جس کا میں اعلان کروں، تو پھر تو کہاں ہوگا؟ I don't think about it. اس سٹیٹس کے بارے میں کیوں سوچتا کہ حالانکہ بہت آسان کام ہے، اس کا کام مشکل تھا گناہ کرنا، اور نیکی کرنا تیرا بہت آسان کام ہے. کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں تجھے؟ کتنی دیر لگتی ہے تجھے نماز پڑھنے میں؟ ایک برائی کرنے میں کسی لڑکی کو پھنسا رہا ہے تو چکر دے گا، ٹیلی فون کرے گا، کھانے کھلائے گا، راتوں کو جاگے گا، بہت محنت کر کے تو ایک لڑکی کو حاصل کرے گا اور زنا کر لے گا. اور زنا کا مزہ کتنا ہے؟ چند سیکنڈ. لیکن فرمایا جو عبادت ہے وہ تو نیکی تو اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ تو بیٹھ کے آرام سے بسترے کے اندر سب اپنے مساف کا بستر گرم کر کے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، جنت تجھ پہ واجب ہوتی ہے. کیونکہ ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، جب تیری پراپرٹی میں پہنچ گئی تو تو بھی جائے گا پھر وہاں. تو اسی چکر میں تو اس انسان کو دیکھ رہا ہے کہ آخر میں نکال دیا گیا. سبحان اللہ. اس طرف نہیں دیکھتا کہ کتنی ڈھیر تجھے دی ہے بندے. اس وقت تو سب سے آرام کس میں ہوتا ہے، سب تمہیں زبان ہلانی ہوتی ہے، زبان لگی اتنا کلمہ پڑھ لے گا لگاتا ہے، وہ بھی اتنا اونچا پہنچا دیتے ہیں. لیکن تجھے تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی. وہاں بھی تو لیٹ کے وہی دیکھتا ہے چیزیں، وہاں بھی لیٹ کے تو بدماشی کر رہا ہوتا ہے. یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے. وہ جتنے گھٹیا انسان کے بارے میں رکھتا کہتا ہے جب وہ آئے گا اس کے ساتھ پھر بھی میرا سلوک کیا ہوگا، جب آئے گا جنت دیکھے گا ادھر کونے میں بیٹھ جائے گا. کہتا ہے کہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہ جی بس اللہ بہت شکر ہے مولا تیرا، تجھے وہاں سے نکال دیا، بس یہ کونا مجھے اچھا ہے. کہتا ہے کھڑا ہو، تو جنت میں ہے، جنت میں تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. جنت کی ایک تعریف آپ کو بتاتا ہوں بڑی عجیب سی، جو سب سے ضروری چیز ہے اس دنیا میں، سنیں ذرا اور سے، جو سب سے زیادہ قریب کرتی ہے رب کے، جو سب سے اہم چیز ہے بندے کے لیے، جو ایک اتنا ایسا دروازہ ہے کہ اس سے بڑی دروازہ ہی کوئی نہیں کہ انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے، ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اس کے خزانے سے. کیا چیز ہے وہ؟ اس کے بغیر یہاں گزارا ہی نہیں ہے. یہاں ہے دنیا میں ہے ہی وہ ایک چیز، وہ کیا ہے؟ دعا. کل آپ نے میرا بیان کل کی بات ہے، پتہ نہیں جمعرات کب تھی، جمعرات کی بات ہے، مجھے پتہ نہیں کون سا دینے کا ہے، حضرت کی بات ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے.
کھول کے رکھا ہے دروازہ، جو مانگے گا دے دوں گا تجھے. دعا یہ ہے. لیکن سنیں جنت میں خبردار تو نے کچھ منگوا، دعا ہے ہی نہیں. جہاں گزارا نہیں وہاں ہے ہی نہیں، وہاں کہ دو چاہے گا تجھے ملے گا. ڈیمانڈ تیری ہوگی، سوچنا تو نے ہوگا، زبان بھی نہیں رہے گا. میرے ایسے فرشتے ہوں گے کہ تیرے اشارے کو سمجھ جائیں گے اور تیرے خیال آنے کو سمجھ جائیں گے. تم نے سوچا آج بھنا گوشت ہو تو سیکنڈ تو دیکھے گا گوشت آ رہا ہے، ہرن حلال ہو رہا ہے، بروسٹ ہو رہا ہے، یعنی روسٹ نہیں رہا، میں نے فلاں لینا ہے، ویسے ہی بن رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو کس چکر میں کھڑا ہے؟ خواہش ظاہر کر اپنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگنے کا ختم ہو گیا. یہ جنت ہے. بات اس میں آ رہی میری آپ کو؟ کتنا آدمی ٹائم ویسٹ کرتا ہے، 30 سال 50 سال 70 سال 80 سال، لیکن اللہ سے اپنے تعلق پیدا نہیں کرتا. کرو گے بھائی تعلق پیدا؟ یہ چھوٹا سا تعلق میں نے بتایا. کیا تعلق؟ 5 وقت اللہ نے کیا نماز پڑھ لے میری. کیا مصیبت ہے؟ کیوں موت آتی ہے ہمیں مسجد تک آنے کی، گاڑی میں دے دی، سب کچھ دے دیا، جو کوئی شرعی مجبوری آ گئی کہ چلو گردے ہی فیل ہو گئے تمہارے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، تو گھر تو ہے، مصلی تو ہے، گرم پانی تو ہے، کھڑے ان سے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنا لیٹ جاؤ، کسی طریقے تو مان تو صحیح، چل تو صحیح اللہ کی طرف. نہیں کرتے. آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت نہیں آئے گا تو صبح تھی چلے گی، شام چلی گئی، مغرب جا رہی ہے، عشاء آ رہی ہے، ایک دن جا رہا ہے ایک دن آ رہا ہے، روشنی جا رہی ہے اندھیرا آ رہا ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کی خدائی میں کسی چیز کو نقصان نہیں. سب سے زیادہ جو اس دنیا کے چلنے پھرنے کا اور جو تغیر حیات کا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہوتا ہے. عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم تو خوش ہوتے ہیں سالگرہ منا کر، افسوس یہ نقصان ہو گیا ہے. اس صبح کا جانا میرے لیے نقصان ہو گیا ہے. ہائے میری صبح چلے گی، اس صبح میں نے کیوں نہیں کمایا، اس صبح میں اگر بیٹھ جاتا ذکر کرتا، ایک حج عمرہ لکھا جاتا، میں ذکر کر لیتا، میں اس کے بعد تلاوت کر لیتا، میں کیا کرتا رہا اس وقت. ہائے ہائے یہ وقت میں نے ضائع کر دیا. ہائے ہائے میں کدھر چلا گیا. مجھے تو اللہ نے یہ بھی کہا تو کھانے کمانے کی فکر نہ کر، بیوقوف تجھے کیا ضرورت ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیری قسمت کیا ہے، تجھے تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، تجھے پل جائے گا. تجھے نہ تو رزق بڑھا سکتا ہے، جو تو رزق بڑھا رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے، محنت کر رہا ہے، وہ دے تو کسی اور کو رہا ہے. جب سورج کے لیے میں شاہ یخت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس کا وعدہ میں نے کر لیا، یہ تیرے آزمائش میں ڈالا جو تو بڑھا رہا ہے رزق، حالانکہ ہے وہی جو تو کھا رہا ہے. پیشی ڈالے جا تو بینک میں، ڈالے جا بینک میں، ملنا تجھے نہیں. یہ تیرے دشمنوں کے پاس بھی جا سکتا ہے، جن کو تو پسند نہیں کرتا ان کے پاس بھی تیرے فلیٹ، تیرے مکان، تیری دکان، تیری زمینیں چلی جائیں گی. جواب جمع کر. نہیں، اتنا کما کہ تجھے اس سے پہلے وہ چیزیں کرنے کا وقت مل جائے جس کے لیے تجھے مقرر فرمایا ہے. کون سی ہے؟ لا خوف ولا هم يحزنون. کہ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا اعزاز ہے. یاد رکھیں، سب سے بڑا اعزاز ہے، سب اس سے نیچے ہیں. جو اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کٹ سے چھوڑ رہے نا. کس لیے کرتا ہے؟ جی فلاں خواب دیکھ لیا، فلاں وہ ہو گیا، اتنے حج کر لیے، اتنی عبادات کر لی، اتنے سجدے کر لیے، اتنے قرآن پڑھ لیے اپنی جگہ، لیکن ولی میرا وہی ہے. یہ سن لیں آپ، ولی میرا وہی ہے. کون؟ لا خوف ولا هم يحزنون، جس پہ یہ رنگ چڑھ گیا خوف اور غم والا. عبادت بات کی بات ہے. آپ سب ولی بننے آئے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ. کہتا جس پہ یہ رنگ چڑھے، کون سا؟ خوف اور غم. اس کا میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اصل ولی میرا ہوا ہے. ولی کا درجہ چھوٹے سے بتایا
دوستی کا جو میرا دوست ہو جائے گا پھر اس کا درجہ تو پھر آپ دیکھیں کیا ہے. پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. جتنے بھی انبیاء اللہ کہتا ہے کہ یہ درجہ ان کو دیا ہے. جو سب سے بڑے میرے محبوب ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہے. ان کی ذات گرامی ہے, ان کو دیا یہ لا خوف ولا هم يحزنون کا درجہ. انہوں نے درجے کیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر. کچھ میرے قریب ہیں, کچھ قریب ہیں, کچھ انہوں نے فرق کر کے ان کو اسی چیز سے فرق کیا. لا خوف ولا يحزنون. تمام انبیاء میں جو سب سے زیادہ افضل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے اعلیٰ اتمام یہی درجہ آپ کے پاس ہے. کوئی نبی انبیاء بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا. کون سا؟ لا خوف ولا هم يحزنون کا درجہ. سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا کہ جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے وہ کون ہے؟ محبوب رب العالمین ہے. تو سب سے زیادہ کون ہے؟ لا خوف ولا يحزنون کس کے پاس یہ صفت ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ہے. اس کے بعد باقی انبیاء کے پاس ہے. سمجھ آئی بات آپ؟ تو نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اعزاز ختم نہیں ہوگا, یہ کنورٹ ہوگا نبیوں کے بعد. کس میں؟ اولیاء اللہ کے اندر تقسیم ہو جائے گا. وہ لوگ جو میرے نبی کی اتباع کریں گے, متبعین ہوں گے, ان کو یہ درجے ملنے شروع ہو جائیں گے. پھر سمجھا رہی بات آپ؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, لے نام اولیاء اللہ کی آپ جتنے بھی لے سکتے ہیں, کہ وہی لوگ ہیں لا خوف ولا هم يحزنون. انہیں سے ایک فقیر کی جس کے محفل میں ہم بیٹھے ہیں, جس کے لیے آج ہم آئے ہیں سال ثواب کے لیے, وہ بھی انہیں میں سے ایک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جی. اسی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں آج. اس میں یہ صفت تھی. کیوں؟ کس کو ملتی ہے صفت؟ جو متبع رسول ہوتا ہے, جو وارث سے رسول ہوتا ہے, جس کے پاس وراثت پہنچی ہوتی ہے اپنے نبی کی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہاں. کسی عبادت کا والا نہیں دیا. کون سی چیز چاہیے؟ خوف اور غم. جب یہ انسان کے اندر آیا گیا, سمجھو اللہ کا وہ دوست بن گیا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن تعارف کرتا ہے. یحبونہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اعلان کراتا ہے فرشتوں سے. اب بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے اس تعلق کو. کس طرح؟ متبعین بنتے جاؤ رسول کے, اتباع کرتے جاؤ, بڑھتے چلے جاؤ گے اس راستے کے اندر. بات سمجھ آ گئی یہاں تک کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ سمجھے نا بات؟ اللہ کے ولی ہیں جتنے بھی بنے ہیں, جن کے نام لیے اور لے آپ لے سکتے ہیں, وہ کیونکہ انہوں نے اتباع رسول کیا, متبعین رسول ہوئے. ان میں سے ایک ہمارے حضرت صاحب. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, لا خوف ولا هم يحزنون, what's this؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا بات. یہ پھر ہم کیا کریں, یہ کیا چیز ہے لا خوف ولا هم يحزنون؟ بڑا سمپل جواب ہے, ترجمہ کریں اس کا, کہ وہ لوگ تسلی سے بیٹھے انشاءاللہ. لمبی رات چلے گی ہماری. ویسے نہیں بلایا میں نے آپ کو. جب تک اللہ نے مجھ دل میں کہے کہ چھوڑ دے, وہ سب چھوڑوں گا میں. مطلب آپ سن تو رہے نا میری باتیں, آپ فائدہ اٹھائیں اس سے. انسان کے بڑے بڑے نقشے صحیح ہو جاتے ہیں اگر نیتیں صحیح کر لے.
کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے. میں سوچ رہا کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. پھر ہم نے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے. سب کیا بنائے گی؟ لخوف ہم جاؤ اس کلام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور ہے کیا خوف؟ کیا خوف؟ ہر جانتا ہے خوف. جو سب سے زیادہ شیر سے ڈرتا ہے، الحمدللہ بڑا ڈر رہا ہے تو شیر سے. مکھی سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے. ڈرنے والے ہیں نا خوف، جس کے اندر خوف نہیں ہوتا. پھر تو سب سے زیادہ ہر گھر کی عورت جو ولی اللہ ہے بہت بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ تو بہت ڈرپوک ہوتی ہے، چوہے سے ڈرتی ہے. نہیں سمجھ بات آپ؟ اب تو شیر کا شکار کر لیتے ہیں، پھر آپ اللہ کے ولی ہو گئے کہ میں شیر سے نہیں ڈرتا ہوں. یہ کون سا خوف ہے جس کے بعد اللہ خوف ولا ہم جیسا؟ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا. استث کیا ہے یہ؟ بتا دوں جو میں سمجھا ہوں بتا دوں آپ. کون سا خوف ہے جو انسان میں یہ خوف پیدا ہو جائے، ڈر نکلتا ہو، غم نہ کرتا ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس تو بہت آسان ہے. ڈرنا تو بہت آسان چیز ہے. غم نہ کرنا کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ کا پین چھین لو آپ غم شروع ہو جائے گا. آپ کو پکڑ لے اس کو غم، جو میرے جوتے چور غم شروع ہو گیا. غم میں تو 1 منٹ لگتا ہے آپ کو، ہے نا؟ جسے بڑی جلدی سے میں ہر آدمی بلی بن گیا ہے. خوف بلا ہم جازم کا مطلب کچھ اور ہی نظر آتا ہے دوست. وہ کیا چیز ہو سکتی؟ خوف کس چیز کا خوف؟ اس چیز کا خوف کہ وہ بندہ اللہ کو مان گیا، اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ساری صفات کے ساتھ مان لیا. ماننے کے بعد پھر اس کی ماننا شروع کی. اب سنیں میری بات. خوف کیا ہے؟ ماننے کے بعد پھر اس کی ماننا شروع کی. شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، نماز نہیں چھوڑنی، سود نہیں کھانا. ابھی ماننے والا معاملہ آ گیا نہیں؟ آ گیا، آ گیا نا. یہ نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، یہ سب دنیا کرتی ہے. اب کیا کریں؟ کرے جا رہے. وہ شخص جو ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، ثابت قدم کھڑا ہو گیا کہ نہیں، جو اللہ نے کہا ہے کرنا میں نے وہی ہے. اور اس کرنے پر وہ نقصانات جو اس کو دکھائے جا رہے ہیں، اگر تم نے سود نہیں کھایا تو دکان نہیں چل سکتی، تم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ نہیں ہو سکتا، تم نے یہ نہیں کیا تجھے ویزا نہیں لگ سکتا، یہ نہیں ہوتا تجھے فلاں نہیں ہوتا. کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کرنا میں نے وہی ہے جو میرے رب کو، میرے رب کی شریعت بتاتی ہے. مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں کہ بھوکا مر جائے، بھوکا مر جائے. کاروبار جاتا ہے چلا جائے، بچے جاتے ہیں جائیں، بیوی جاتے جائے. اس کی ایک مثال دی ہے خانوہ رسول سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید بیعت نہیں ہوگی، کہتا کر لے، سلطنت ملے گی، سب کچھ تجھے مل جائے گا، صرف تم نے مجھے ماننا ہے. کہتے نہیں ماننا. بیٹی دی، دوسری دی، تیسری دی، چھوٹا دیا، بڑا دیا، پیاز دی، سب کچھ لٹا دیا، گردن دے دی. کہتا نہیں مانتا حسین. کیوں؟ خوف دیر نکل گیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ خوف حق کے بارے میں جب انسان ڈٹ جائے اور اس کے اندر جو تکلیف آنے لگے، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہاں شادی نہیں تو یہ ہو جائے گا، فلاں یہ چلی جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا. اس نقصانوں کے ڈر سے وہ کام انسان اختیار کر لیتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے. اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں تھا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے. سن لیں عاشق کیا ہوا کہ تو عاشق ہے، مجھے اذیت پہنچا رہا ہے نبی کو. میری تو آنکھ کھل گئی، اذیت نبی کو پہنچا رہا ہوں. کہتا ہاں، میں کس چیز کی شکل دیکھ، تجھے معلوم نہیں کہ جو اس شکل والا یہاں آ جائے تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے.
کوئی امتی جب یہ کام کرتا ہے، یہ لفظ ہیں دوست، اخرج، دفع ہو جائے یہاں سے. جیسے اس نے کہا جیسے کوئی ہوا ہی نا، میں اڑتا ہو جا کے بیٹھ گیا اسی جگہ پہ جہاں سے اٹھ کے آیا تھا. جو کچھ بھی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یہ جنون جو مجھے میرے بھائیوں کیوں جنون ہے اس چیز کا؟ حقیقت دیکھ چکا ہوں میں. اتنا جنون آتا نہیں کسی کو، جنون آتا نہیں اتنا. میں دیکھ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کی طرف ڈائریکٹ پیغام میں سن چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اسی سے ملتا ہے. چاہے کتنی دور ہو کوئی مجھ سے، اگر میری سنت عمل کرتا ہے میرے سب سے قریب ہے. چاہے چاٹ رہا ہو میری جالیوں کو، لیکن سنت خلاف سب سے زیادہ دور اور ناپسند شخص میرے نزدیک یہ شخص ہے. عورت ہے یہ مرد. اب دیکھنا حاجی ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں حاجری، کون لوگ عاشقوں کی دعوے کرتے ہیں، گھروں کے اندر گاجے ہیں، گانے ہیں، بے پردگی ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، باہر نکلی ہوئی ہیں. ہم تصویرات میں جی ہم تو عمرے کرتے ہیں، ہم تو فلاں. کیوں دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ کون سا دین ہے یہ؟ ترک تو اللہ کہتا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ورثے میں، قرآن اور اپنی سنت. اور جو کامل ولی ہوگا یہی معجزہ اس کے پاس ہوتا ہے. کہتے ہیں اپنے جتنے بھی اہل ذکر ہیں پہلے ان کو جاؤ کہ میرا سلام دینا. میں حضرت یہ پتہ ہے حاجی مجموعہ لگا ہوا، وہ خط پڑھا میں نے ابھی، میں اوپری تھا. میں اہل ذکر کو ساروں کو جا کے میرا سلام مسنون کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا. کیا سبحان اللہ، وہی پیغام میں آپ کو دیتا ہوں جیسے تصرف بتا رہا ہوں آپ کو. درشوں کو پیغام دینا، میرا سلام کہنا. جو لوگ آئے ہوئے ہیں آج، کیا جی کیا پیغام دوں؟ پیغام ان کو یہ دینا، بالکل ایک یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کہ اللہ کی رسول کی محبت پیدا کرو. محبت ہوگی تو پھر اطاعت آئے گی، اتباع آئے گی. پیغام دیا ہے محبت ہو گئی تو اتباع آئے گی. پتہ چلتا ہے کہ محبت کے بغیر اتباع نہیں آتی. سمجھ رہے بات آپ؟ اور جس میں اتباع ہوتی ہے اس میں محبت ضرور ہوتی ہے. فرق پتہ چلے گا آپ کو؟ ہم تو بڑے عاشق ہیں جی، جلوس نکال لیے، داڑھی کاٹ دی، نعتیں پڑھ لی. جس کے پاس محبت کا دعویٰ ہوگا وہاں اتباع سب سے پہلے ہوتی ہے. رسول محبت ہوتی ہے اتباع کے لیے. محبت ہو جائے، لڑکی سے محبت ہو جائے تو اتباع اس کی شروع کر دیتا ہے آدمی. جو وہ کہے کہ میں مانوں گا، اے نگر جی نہیں کروں گا، اس وقت ملنا ہے ملوں گا جی، باپ کو چھوڑنا چھوڑنا ہے، جس کو چھوڑنا چھوڑنا ہے. تو جس کو نبی سے محبت ہو جائے کیا اس کی سنتوں پہ نہیں چلے گا؟ جتنا محبت ہے خالص محبت کی دلیل ہے. جب محبت ہوگی تو اتباع آئے گی. تو سن لیں، ان کو بتائیں کہ اگر گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، نیکیوں سے رغبت ہو رہی ہے، نبی ہم سنت اس پر عمل کرنے کی توفیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، عبادات میں دل لگنے لگا ہے، تو مبارک ہو، ذکر قبول ہو گیا. یہ کیا پیغام ہے؟ اگر اس میں کمی ہے تو ذکر بیکار ہے. ثوابوں کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. یہ مقصد پتہ ہے کہ ثوابوں کے ذکر نہیں کیا، ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے. جس ذکر سے اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو، ذکر نہیں ہے، فراڈ ہے. اس سے دنیا کماتا ہے آدمی. ذکر کا محض ایک مقصد ہے، ذاکر بننا چاہتے ہیں، ذکر سینے ثواب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سیکنڈری چیزیں، ثواب دے نہ دے، اپنی محبت دے دے. اصل تو مقصد یہ ہے. محبت ہے کہ اس ذکر سے اندر محبت آ گئی. حرام حرام نظر آتا ہے، حلال حلال نظر آتا ہے، نماز نماز نظر آتی ہے، جماعت جماعت نظر آتی ہے. لیکن محبت بڑھتی جا رہی ہے، اتباع بڑھتی جا رہی ہے. بھائی یہ ذکر قبول ہے تیرا. جب ذکر قبول ہے تو سارا ثواب بھی تجھے اس کا مل رہا ہے. پھر اگر ذکر بھی کرتا ہے، ساتھ میں نمازیں چھوڑتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے، ذکر نہیں ہے تو تصویر گھمانا.
ذکر قبول ہے. پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ خبردار غیر قوموں کی اتباع نہ کرنا، ان کی نقل نہ کرنا، غیروں کی نقل نہ کرنا، سخت پرہیز کرنا ہے. تم نے نقل جو کرنی ہے اپنے رسول کی نقل کرنی ہے. تم اپنی بیوی بچے اولاد اس ٹرن پہ چلانا ہے. اپنی بیوی کچھ کر رہی ہے، بچہ کچھ کر رہا ہے، لڑکی کچھ کر رہی ہے، لڑکا کچھ کر رہا ہے. عزیز پکے مسلمان ہیں جی. کیوں؟ میرا بیٹا تراویح پڑھا دیتا ہے، بس پکا مسلمان ہو گیا جی، عالم ہو گیا، پکا مسلمان ہو گیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، اللہ کا ولی. جی ہاں. تو سب سے بڑا معجزہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو ولی کامل ہوتا ہے. سب سے بڑی لا خوف نوز کس کے پاس تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس تھا. آپ کا بڑا سب سے بڑا معجزہ، آپ کی ہر چیز بہت کیا تھی؟ قرآن اور سنت سب سے بڑا معجزہ تھا. تو جو سب سے بڑا ولی ہوگا کائنات کا، اس کے پاس بھی یہی معجزہ ہوگا. میں دعویٰ کرتا ہوں اپنے شیخ کہ سب سے بڑا وقت کا فضل گزرا اور اب بھی ہے، اب بھی اس کا تصرف ہے. کیوں؟ کہ اس کی کرامات سامنے ہے. سبحان اللہ. سنیں جملہ دے رہا ہوں آپ کو. اپنا غلام بھیجا، پورے کفرستان کو غلام مصطفیٰ بنا دیا. غلام اپنا بھیجا اس نے، غلام مصطفیٰ. اب سب مصطفیٰ غلام بنے نا. اب گناہ گار سیاہ پیچھے گاڑی کے ڈبہ تو ہے نا، انشاءاللہ جنت لازم ہے. ہاتھ جوڑے مرتضیٰ کا پکڑا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا اونچا اتنی بڑی مقام دے، تھوڑی ہمت ہی کر دیں ہم تو اچھا مقام لے لیں. کیوں نہیں جیتا ہو جا رہے پھر بھی ہم؟ آج سب توبہ کریں، حضرت کے پیغام کو سمجھیں. میں کہا کہ ذکر بیکار ہے پھر تمہارا. میں نے ایک غلام تمہارے پاس بھیجا، تم اندھیروں میں تھے، حرام کچھ ہر کام تم کرتے تھے، میں نے تمہارے دلوں کو روشن کیا. یخرج ظلمات نور، شیخ کہہ رہا ہے گدائی شریف سے بیٹھ کر. ہاں بھی میں خود نہیں آیا ہوں، ایک جاہل ان پڑھ غلام کو میں نے اپنے بھیجے. میرے غلام کی تاثیر ہے. تو جب جنت میں تم مجھے ملو گے تو میرا کیا مقام ہوگا؟ عارف اللہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہے ولی کی کرامت. یہ نہیں اتنے بچے دے دیے، اتنے بیٹے دے دیے، فلاں دے دیا، نام کرو، ختم کرو، یہ کرو. نہیں نہیں، ولی تو ولی کا تو ختم ہوتا ہی نہیں. ولی تو زندہ کرتا ہے. خانقاہ میں جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، بڑا اونچا مقام ہے، وہاں بیٹھو اور تسبیح کرو، اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے آ جاؤ، بس ختم. انتظامیہ جس کے سپرد اس کو سپرد ہے، وہ جانے کون انتظام کر رہا ہے، کون جھاڑو دے رہا ہے، کون بجلی جلا رہا ہے، کون نماز پڑھا ہے. آپ کے میرا کوئی تعلق نہیں. ہم تو خانقاہ میں گئے اپنے فیض کو، شیخ کے فیض کو لینے گئے. کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ حیران ہو رہا تھا کہ جب شیخ موجود ہو، بے شک نوافل کے اندر ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اور آپ کو موقع مل جائے کہ آپ کو شیخ موجود ہے، تو آپ کو تو فوراً آنکھیں بند کے کدھر تو دیکھنا ہی چاہیے، فوراً فیض کھینچنا شروع کر دیں. یہ ادب ہے شیخ کے سامنے. نفل پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے. فرض پڑھو، وقت کا پڑھو، ختم. بس پیچھے کوئی دیکھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ کیا کوئی بات کر رہا ہے، ٹس ٹس کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو، فوراً لہریں لینا قبول کر دو، ریسپیکشن لینا شروع اپنے شیخ کا. جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو اس خزانے. کل یہ آپ کو نہیں ملے گا، کل یہ نہیں ملے گا. کل پچھتاوا ہے، ریگریشن ہے. آج وقت اس کو قابو کر لو. امیر ہو جاؤ آخرت کے، بہت امیر ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس بن سکتے ہیں. اس دنیا سے نظر پھیر لو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ٹرن آؤٹ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. نہ خوف ہو جاؤ گے، کچھ بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے. کیوں گھبراتے ہو آپ لوگ؟ کیوں گھبراتے ہو؟ سمجھ گے اللہ خوف کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خوف نکل جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ خوف نکل. یہ میرے اولیاء اللہ کی نشانی ہے. وہ سمجھتا ہے میں اولیاء اللہ ہوں، یعنی کوئی چیز نہ دیکھے. صحیح یہ چیز میرے پیدا ہو گئی ہے کہ حرام کو چھوڑ دیتا ہوں، فکر نہیں کرتا ہوں کہ تو اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ مجمع کرے، مجمع سے لگائے، یا خلافت ہو یا خلافت. یہ نہیں ہوتا ہے اولیاء اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے.
اللہ ولی اللہ سے ہر آدمی اللہ کا ولی ہے، اس کے درجات ہیں، لیکن کسی کام کو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اس میں کوالٹی دیتے ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. وہ خلافتوں سے یا محنتوں سے یا سجدوں سے یا وظیفوں سے وہ نہیں ملتی چیز، وہ تو اللہ ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس صلاحیت کے تحت پھر دنیا کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو دنیا کی مخلوق کی طرف جاتا ہے، اس میں اللہ اس کو موضوعات دیتا ہے جس کے ساتھ مخلوق کو اس کی طرف راغب کرتا ہے. ہر ایک آدمی تھوڑی یہ کر سکتا ہے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں گا، میں بھی مجمع لگاؤں گا تو میں بھی یہ ذکر میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں بھی چلا سکتا ہوں خان کا. یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہ میں نے کبھی سوچا، نہ مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ خانقاہ بنا رہے ہیں، بالکل صحیح بنا رہے ہیں، حضرت بناؤ، نہ خوشی نہ غم. اس کی چیز کے لیے کون آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ جو جگہ ہے اللہ نے دی، ہزار دے. خان کو تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو انوارات سے پر ہوتی ہے، وہاں تو روایہ اولیاء اللہ آتی رہتی ہیں. آپ نہ بھی تو آپ کو ذکر کی آواز آئے گی خانقاہ سے، میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ آنے چھوڑ دیں خانقاہ میں کہ ہم نہیں آ سکتے، خالی خانقاہ رکھیں آپ، اگر ذکر کی آواز نہ آئے آپ کو تسبیح کی پھر بات کریں. مخلوق آتی ہے، تسبیح کرتی ہے، ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، جنات آتے ہیں. یہ پلیس آف ذکر ہے، ذکر اللہ کی جگہ ہے. ذکر کی تاش والے کہتے ہیں یہاں لوگ زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل آتے ہیں زندہ ہو کے جاتے ہیں یہاں. تو یہ وہ ہے، یہ سب سے بڑا کرامت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے ہمارے حضرت کو، یہ کرامت ہے جو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندہ کر دیا شریعت کو اور سنتوں کو.